السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کمپیوٹر کے بارے میں۔ کمپیوٹر انسانی دماغ کی کاوشوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دین ہے۔ عوام کی اکثریت اسے جادو کی مشین خیال کرتی ہے۔ کمپیوٹر انسانی دماغ کی کاوشوں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دین ہے۔ عوام کی اکثریت اسے جادو کی مشین خیال کرتی ہے۔ کمپیوٹر کو جادو کی مشین خیال کرتی ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ کمپیوٹر انتہائی پیچیدہ مشین ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسی سادہ مشین ہے جسے پرائمری اسکول کا طالب علم بھی استعمال کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر کے معنی ہیں حساب کرنے والا۔ کمپیوٹر کے کیا معنی ہیں؟ کمپیوٹر کے معنی ہیں حساب کرنے والا، لیکن حساب کتاب کے علاوہ یہ بہت سی مفید کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیکن حساب کتاب کے علاوہ جو ہے یہ بہت سے مفید یعنی کہ بہت ہی فائدہ مند کام کر سکتا ہے۔ یہ ایک الیکٹرانک آلہ ہے جو الفاظ اور ہندسوں کی صورت میں بجلی کی تیزی کے ساتھ معلومات حاصل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے اور حسب ضرورت ان معلومات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ یعنی کہ حسب ضرورت کے حساب سے ان معلومات کو ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ محفوظ بھی کر لیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کمپیوٹر کا موجد ابیکس ہے، لیکن کمپیوٹر کی مکمل تکمیل کرنے والا امریکہ کا ہارڈوائن نامی شخص ہے۔ کمپیوٹر انسان کے حکم کے تابع اور غلام ہے۔ اس کو جس طرح کا حکم دیا جاتا ہے، کمپیوٹر انسان کے حکم کا کیا ہے؟ تابع اور غلام ہے۔ اس کو جس طرح کا حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ فوراً عمل کرتا ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسا ذہن ہے جس کا حافظ کیا ہے؟ بہت مضبوط ہے۔ کمپیوٹر ایک ایسا ذہن ہے جس کا حافظ جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ کمپیوٹر کے ذہن اور انسانی ذہن میں صرف یہ فرق ہے، کیا ہے؟ کمپیوٹر کے ذہن اور انسانی ذہن میں صرف یہ فرق ہے کہ انسان اپنے ذہن اور کمپیوٹر کو خود استعمال کرتا ہے، جبکہ کمپیوٹر خود کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک انسان اس کو کچھ حکم نہ دے، یعنی کہ جب تک انسان اس کو کچھ آرڈر نہ دے تب تک کیا ہے؟ کمپیوٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ درمیانہ سائز کا کمپیوٹر ایک سیکنڈ میں 10 لاکھ احکامات پر عمل کر سکتا ہے، جبکہ ایک ذہین اور تندرست آدمی کو ان کاموں کو کرنے میں 1 سال کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس کا مشینی دماغ صرف انہی احکامات کی تکمیل کر سکتا ہے جو استعمال کرنے والے نے پہلے سے اس کے کان میں بھر دیے ہیں۔ کمپیوٹر 3 طرح کے ہوتے ہیں: مین فریم، منی کمپیوٹر اور مائکرو کمپیوٹر۔ کمپیوٹر 3 طرح کے ہوتے ہیں: مین فریم نمبر 1، مین فریم نمبر 2، منی کمپیوٹر نمبر 3 ہے مائکرو کمپیوٹر۔ تو فرسٹ ہے مین فریم کمپیوٹر، سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ مین فریم کمپیوٹر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جو ایک ہی وقت میں لاکھوں قسم کے احکامات پر عمل کر سکتا ہے۔ اس کا استعمال بڑے کارخانوں میں ہوتا ہے۔ مین فریم کمپیوٹر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، سب سے مضبوط، سب سے طاقتور ہوتا ہے، جو ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹائم میں لاکھوں قسم کے احکامات حکم پر عمل کرتا ہے۔ اس کا استعمال بڑے کارخانوں میں ہوتا ہے۔ اب ہے سیکنڈ منی کمپیوٹر، اوسط درجے کا کمپیوٹر ہے۔ منی کمپیوٹر جو ہے وہ اوسط درجے کا کمپیوٹر ہے جو بینک وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ آ گیا ہمارا مائکرو کمپیوٹر۔ مائکرو کمپیوٹر سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ خط لکھنے اور بھیجنے سے لے کر ہوائی جہازوں اور میزائلوں کو کنٹرول کرنے تک کا کام
کرتا ہے۔ مائکرو کمپیوٹر سے بہت سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ یہ خط لکھنے اور بھیجنے سے لے کر ہوائی جہازوں اور میزائلوں کو کنٹرول کرنے تک کا کام کرتا ہے۔ کمپیوٹر تعلیم دینے، عمارتوں کا نقشہ بنانے، امراض کا پتہ لگانے، موسم سے متعلق معلومات فراہم کرنے اور ترجمہ وغیرہ کرنے کا کام خود انجام دیتا ہے۔ کمپیوٹر کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے بات ہو سکتی ہے، اسے انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، ریل گاڑیوں اور چھاپے خانوں وغیرہ کے کاموں میں کمپیوٹر بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ کا ریزرویشن، ٹرین میں خالی سیٹوں یا ان کے آنے جانے کا وقت معلوم کرنے کے لیے کمپیوٹر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائنسداں کمپیوٹر کو زیادہ سے زیادہ کثیر المقاصد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کم وقت میں انسان زیادہ سے زیادہ کام کر سکے اور اس دنیا کو ہی جنت بنا دے۔ یہ تھا ہمارا کمپیوٹر کے بارے میں جانکاری۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ السلام علیکم۔